انجیل کی اور آنکھ کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ٹنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ پوری توجہ رکھنا، یہ جملے نہیں، لفاظی نہیں، بروزن الفاظ نہیں، کافیہ ردیف نہیں، تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل دل، اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل بصیرت، اہل بصارت، اہل عمق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں ایک ایک حدیث کا مفہوم نظر آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں آزان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی تشہد میں سلام انہی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ انہی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے، میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے، میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے، میں تلاوت کروں ذکر ان کا ہے۔ میری والوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں۔ میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں۔ میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں۔ میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں۔ میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں۔ میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں۔ میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں۔ میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں۔ میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں۔ میں لوح و قلم کی زمین پہ دیکھوں۔ میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں۔ میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں۔ میری والوں، میں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، تکبیر۔ توجہ رہے، آج کچھ لوگ بیچارے احمد برجل اڑیل اخبص اشتر علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن کورے ڈھورے بھورے لکڑ ہضم پتھر ہضم نالی ہضم گٹر ہضم قوم کا سب کچھ کھا کے اینڈ پہ کہیں گے ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، دیوبندی ہے، وہاں بھی ہے۔ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، یہ نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں۔ آج علماء دیوبند کے ذمہ دار سٹیج پر علماء دیوبند کے ذمہ دار خطیب سے عقیدہ سن کے جا اور جا کے اس جاہل ملا کو بتا کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے برابر سمجھے۔ نبی تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے میرے اور نبی کے ضمیر میں ہی فرق ہے کہ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، میرا نبی
नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा। ये मैं सबक इसलिए याद कराता हूँ कि जाहिल मुल्ला, वो पैसों पे नाचने वाला मुल्ला, हाँ, उसके पास इस एक जुमले के अलावा है ही कुछ नहीं। वो यही जुमला कहकर अनपढ़ों को गुमराह करता है, मिसगाइड करता है, कंफ्यूज करता है, मिसयूज करता है कि इधर भी जाओ, नबी को नहीं मानते, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। और मेरे पैगंबर ने तो सौमे विसाल के मौका पर सहाबा जैसी मुकद्दस जमात को कह दिया था कि अय्यो को मिसली, कौन है तुम में से जो मेरी बराबरी करे? और तू कहे देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस्तो बहालस्तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा। पूछ के कहो तेरे और मेरे जैसा नहीं। अकीदे की वजाहत करें, इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू, जिसके मुंह में ज़बान हो वो सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हो, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हो, अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो, जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हो, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो, अंधेरे में चराग की जरूरत पड़े,